लेते हैं तो फिर घाटी का मतलब हलीमी और फरोतनी भी होता है, क्योंकि इसके साथ ही लिखा हुआ है हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। अपने आप को हलीम और फरोतन करने की जरूरत है। पहाड़ और टीले जो हैं, पहाड़ और टीले, टीला जो है ये छोटा होता है, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, आपको पता। तो टीला जो है ये उन लोगों की तरफ इशारा करता है जिनकी जिंदगियों में बड़ा बड़ा गुरूर तो नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें तो नहीं होती, बहुत तकब्बर तो नहीं होता, लेकिन उनकी जिंदगियों में कभी कभी गुरूर और तकब्बर आ जाता है। इसलिए जिस तरह से उसके बारे में कहा गया था कि दरख्तों की परमानेंट कांट और छांट करना जरूरी है, हमें भी अपने किरदार को छांटते रहने की, डांटते रहने की जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है गुरूर और तकब्बर जो है उनकी जिंदगियों में सर उठाता रहता है, और जो उसको मसीह के पांव के तले कुचलते रहते हैं वो अमन में रहते हैं। वरना फिर नबूकदनेस्सर की तरह से होता है कि जब वो गुरूर और तकब्बर पहाड़ की तरह से बुलंद हो जाता है तो फिर खुदावंद से सजा पाता है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि ऐसे पहाड़ और टीले को, ऐसे बेजा गुरूर और तकब्बर को जो किसी रुपए पैसे पर हो सकता है, माल मवेशी पर हो सकता है, हमारे ओहदे पर, हमारी किसी अच्छी मुलाजमत पर, या हमारे किसी बड़े तल्लक पर हो सकता है मेरे अजीजों। और कई लोगों की जिंदगियों में तो लापरवाही के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं, अपने लड़ाई झगड़ों के बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए हुए हैं। क्रिसमस पूरी दुनिया के अंदर सुलह सलामती अमन का पैगाम है, इसलिए कि वो प्रिंस ऑफ पीस है, सलामती का शहजादा है। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि एक दूसरे की गलतियों को, गुनाहों को, कसूरों को माफ़ करें, क्योंकि खुदा ने, खुदावंद यीशु मसीह में हम सबों के कसूर जो है वो माफ़ किए हैं। तो किसी भी किस्म का गुरूर तकब्बर जो है ये पहाड़ और टीले रुकावटों की तरफ इशारा करते हैं, उनको दूर करके खुदावंद के हुजूर आने की ज़रूरत है। फिर जब इस राह और रास्ते की बात आती है तो इसमें एक और मसला भी होता है, और वो है जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा। टेढ़ा बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम खुदा के साथ बड़ी सूरत के साथ चल रहे थे, बड़ा मजबूत तल्लक होता है, बड़ा लिंक ज़बरदस्त होता है खुदा के साथ। जिंदगियों में कोई कमी आ गई, कोई कमज़ोरी आ गई, किसी काम में कामयाब ना हुए, किसी दुआ का जवाब नहीं मिला, या कुछ और मसाइल ज़िंदगी के अंदर आ गए, बस खुदा के साथ तल्लक टेढ़ा। किसी नशे का शिकार हो गए, किसी बुरी लानत का शिकार हो गए, खुदा के साथ वो तल्लक जो है वो टेढ़ा कर लेते हैं, टेढ़ा कर लेते हैं। या नहीं, चर्च भी जाते रहते हैं, इबादत भी करते रहते हैं, कलाम भी पढ़ रहते हैं, लेकिन रूह टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसका एक अपना ही रास्ता बना होता है। और यकीन करो कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, ये सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि जब हम खुदा के साथ भी जुटे रहते हैं और इब्लीस के साथ भी हमारी यारियां कायम रहती हैं। ऐसा नहीं, खुदा का कलाम कहता है कि काश तू सर्द या गर्म होता, चूंकि तू नीम गर्म है, ना गर्म है ना सर्द है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। ये है मेरे अजीजों टेढ़ापन। तला कलाम दी तलीम सुनी जानी है, पाई जानी है, मनी भी जाना, लेकिन अपने बुरे कमां नूं छड्डना नहीं। खुदा का पाक कलाम बयान करता है ऐसे लोगों को अपने टेढ़पन को दूर करने की जरूरत है, खुदावंद की तरफ पलटने की जरूरत है। और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा। ऐ ऊंचा नीचे तो हिसाब किताब वेख लो, ये ऊंच नीच कीजे, एक तो इंसानी सतह पे ऊंच नीच है, इंसानी सतह पे ऊंच नीच है, ओ फलानी जात दा, ओ फलानी जात दा, ओ फलाने ने ते ओ फलाने ने ते ओ फलाने ने। जात बरादरी दे विच मतलब ऐसी चीज़ां साडी आ जांदियां ने, मतलब तो खुदा का कलाम इस बात से में बड़ा मना करता है। क्यों मेरे चीज़ों, जब हम कलाम खुदा को देखते हैं तो कलाम खुदा के मुताबिक पाक कलाम ये बयान करता है एक ही खुदा, एक ही खुदावंद, एक निजात दहिंदा। और अब यहाँ तक बयान करता कोई मर्द और औरत नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं है, सब में मसीह सब में है। और जब मसीह सब के अंदर है तो सब मसीह में एक है मेरे अजीज़। किसी को छोटा या बड़ा बनने की और समझने की जरूरत नहीं है। जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो फलीमी और फरोतनी को बढ़ाया। आपको पता कि शागिर्द भी एक दफ़ा इस बात पर बहस करने लग गए थे कि हम में से बड़ा कौन समझा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह को मालूम था, तो आपने एक बच्चे को लेकर दरमियान में खड़ा किया और आपने फरमाया मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मदद छोटा बनाएगा वो खुदा की बादशाही में बड़ा किया जाएगा, और जो ज़मीन पर अपने आप को बड़ा बनाएगा वो खुदा की बादशाही में छोटा कहलाएगा। सो खुदा का कलाम बयान करता है इस जात बरादरी की ज़ाहरी ऊंच नीच को, रुपए पैसे की ऊंच नीच की तकसीम को, ओहदेदारियों की ऊंच नीच को, किसी किस्म की भी ऊंच नीच को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और रूहानी तौर पर इस ऊंच नीच का एक दूसरा मतलब भी आता है, वो ये बनता है
کہ کبھی کبھی ہمارے دل میں بڑا جذبہ آ جاتا ہے خدا کے لیے، بڑی عبادت اور پرستش کرنے کا دل کرتا ہے، بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی پرستش کرتے ہیں، بڑے گیت گاتے ہیں، بڑا کلام پڑھتے ہیں، خصوصاً اینا دنوں دے وچ کرسمس دے دن آگے تے بڑا، لیکن جیسے ہی 25 دسمبر گیا 26 کو ہی سارا جو ہے نا وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جس طرح سے ایک سڑک، ایک راستہ پرماننٹ طور پہ بنا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہمارا ایک پرماننٹ لنک جو ہے وہ خدا کے ساتھ بنے۔ کیونکہ آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن، اٹ از اے لیونگ ریلیشن ٹو گاڈ۔ یہ خدا کے ساتھ زندہ تعلق داری کا نام ہے۔ رشتہ داریاں کدی ختم ہو جاندی ہیں جی؟ نہیں ختم ہوندی ہیں۔ ماں باپ دا بیٹے بیٹیاں دا تعلق کدی ختم ہو جاتا، مر بھی جان تے تاں بھی انہاں دی ولدیت انہاں دے تھاں درجن دیجیے، تو جو زندہ ہو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وقتی جذبے نہیں، پل وچ تولا تے پل وچ ماسا والی گل جڑی ہے نا وہ نہیں، بلکہ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ کیسے وقت اور حالات کیوں نہ ہو جائیں، جان دینے تک بھی وفادار رہ، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کون سی چیزیں میں مسیح کی محبت سے جدا کریں۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم ان دنوں ضرور جذبے سے شکر گزاری کریں، گیت گائیں، کلام پڑھیں، تیاریاں کریں، اچھی بات ہے، لیکن اپنے اس لنک کو، تعلق کو ایسا سٹرونگ کریں کہ اس کے بعد بھی قائم رہے، کیونکہ خدا کا کلام اس کے بعد بیان کرتا ہے اور پھر ہر بشر جو ہے خدا کی نجات دیکھے گا۔ انگلش کی بائبل کہتی ہے then everybody will be in a position to see the salvation of God۔ تب ہر شخص جو ہے تب جا کے ہر شخص جو ہے وہ نجات کے قابل ہوگا۔ خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا تھا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ یا تو ساڈے کو تو نکی جنی گل برداشت نہیں ہوندی، اپنے جو باہر۔ خدا کا کلام ان ساری خوبصورت باتوں کے تعلق سے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ بیابان کو خدا ندیوں میں بدلنا چاہتا ہے، اس لیے فرماتا ہے خداوند کی راہ تیار کریں، اس کے راستے سیدھے بنائیں، ہر ایک گھاٹی کو بھرنا چاہیے، پہاڑ ٹیلے نیچے کیے جائیں، ٹیڑھے تعلقات جو ہیں درست کیے جائیں، اور جو اونچے نیچے ہیں ہموار راستے بنے۔ ایک ہی بات، ایک ہی تعلق اور رابطہ اور راستہ ہونا چاہیے۔ پھر خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ میرے عزیزو، جب بزرگ یوحنا نے یہ کلام سنایا، پیغام سنایا، تو پھر لامحالہ شاگردوں لوگوں کے اندر بھی جوش آ گیا، جذبہ آ گیا، ان کے اندر بھی ایک تحریک آ گئی، اور مبارک ہیں وہ لوگ کہ جب وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کے اندر تحریک آتی ہے، اس لیے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہی روح میں ہونے کا نشان ہے۔ خدا کے پاک کلام میں آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے، 40 دن تک زمین پر خدمت کرتے رہے، تو اماؤس کی راہ پر ایک دن جا رہے تھے، 2 شاگردوں سے ملے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے ساری باتیں ان کے ساتھ کرتے ہوئے جب گھر پہنچے، شام کا وقت ہو گیا تھا، انہوں نے ایک مجبور کیا کہ خداوند ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب وہاں کھانا کھانے لگے اور یسوع مسیح نے جیسے ہی روٹی توڑی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یسوع مسیح کے یہاں پہ کیلوں کے نشان تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ خداوند ہے، اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے خداوند وہاں سے غائب ہو گئے۔ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اس کے بعد انہوں نے بڑا زبردست ایک فیڈ بیک دیا، اور وہ فیڈ بیک یہ تھا، کہنے لگے، آپس میں کہنے لگے، یہ تو خداوند تھے، اس لیے کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب وہ راستے میں ہم سے کلام کی باتیں کرتا تھا اور ان بھیدوں کو، نوشتوں کو ہم پر کھولتا تھا، تو ہمارے دل کیسے جوش کے ساتھ بھر گئے تھے۔ مبارک وہ لوگ ہیں کہ جب کلام ان کو چھوتا ہے، خدا کا روح ان کے اندر ان کی زندگیوں کو بیدار کرتا ہے، دلوں کو، ضمیر کو کھولتا ہے، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ بزرگ یوحنا سے لوگوں نے کہا، لوگوں نے اس سے پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم کیا کریں؟ پاری صاحب ہے دس دیتا جے، راستہ بناونا جے، تعلق بناونا جے، خدا کے لیے تیاری کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، لیکن کریں کیا؟ خدا کا پاک کلام کہتا ہے 3 زبردست جواب آئے خدا کے پاک کلام کے مطابق، اور وہ کیا تھا؟ لکھا ہے، اس نے جواب میں ان سے کہا، جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو، جس کے پاس نہ ہو اسے بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اس کا مطلب، اور یہی وہ بڑی بات ہے جو کرسمس کا میسج ہے پوری دنیا کے اندر۔ مارٹن لوتھر نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر میں 25 دسمبر کی رات کیک کاٹتا ہوں اور میرا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے تو مجھے وہ کیک کاٹنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے مجھے کیک کاٹنے کا حکم دیا ہے اس نے پہلے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تیرا ہمسایہ، تیرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو پہلے اس کی فکر کر۔
اس لیے خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کرسمس پر اس ملاقات کا، اس راہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آس پاس اپنے آس پڑوس میں ایسے بہن بھائیوں کو بھی اس خوشی کے موقع پر لازمی یاد رکھیں جن کو ہماری مدد کی اور محبت کی ضرورت ہے۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اس لیے کہ یہی اصل میں صلح، سلامتی، میل ملاپ، محبت اور دوسروں کی مددگاری جو ہے، یہی اصل میں بائبل کا کلام مقدس کے مطابق کرسمس کا حقیقی پیغام ہے۔ پھر لکھا اور محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا ہے استاد ہم کیا کریں؟ محصول لینے والے آگے، اور آپ کلام مقدس میں بخوبی جانتے ہیں کہ محصول لینے والے ٹیکس کلیکٹر وہ لوگ تھے جو گورنمنٹ کے لیے ٹیکس اکٹھا کرتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ بائبل مقدس میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ لوگ ان سے بڑی نفرت کرتے تھے، اس لیے کہ ٹیکس کلیکٹ یہاں تک کرنا یہ کوئی بری بات نہیں تھی، کوئی ملازمت پیشہ برا نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہم اس کے ساتھ بڑی قباحتیں جوڑ لیتے ہیں وہ مصیبت بن جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس سے کئی گنا زیادہ جو تھا وہ لوگوں سے وصول کرتے رہتے تھے۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتے اس وجہ سے قابل نفرت بن گئے تھے، اور پاک کلام کے اندر ان کے لیے جواب آیا، لکھا ہے اور اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ آج نہ جڑیاں اوپر دیاں کمائیاں ساڈے ایک عجیب ہی ٹرم استعمال ہوندی ہے، خدا نوں یہ گلاں پسند نہیں جی۔ خدا کا پاک کلام ان سے منع کرتا ہے میرے عزیزو، کوئی پیشہ اپنی ذات میں اچھا یا برا نہیں ہے، سب پیشے قابل تعظیم ہیں اگر ہم ان کے مقررہ اصولوں اور قاعدوں قوانین کے مطابق کام کرتے ہیں تو زندگیوں میں برکت آتی ہے۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اس کے بعد ایک اور بڑا بدنام زمانہ پیشہ تھا، اور وہ سپاہیوں کا پیشہ تھا، اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس کے شعبہ کے بارے میں لوگوں کے کیا نظریات اور کیا خیالات ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ خداوند نے اس ناجائز ظلم سے منع کیا، ناحق کچھ لینے سے منع کیا، اور اپنی تنخواہ پر کنایت کرنے کا، کفایت کرنے کا حکم دیا۔ آج بھی میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمیں بھی یوحنا سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کلام سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ہمیں روح القدس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہم کیا کریں، ہم کیا کریں میرے عزیزو۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو راہ تیار کرتے ہوئے گھاٹیوں کا ذکر کیا گیا، جن پہاڑ اور ٹیلوں کا ذکر کیا گیا، جس ٹیڑھے پن کا ذکر کیا گیا، جس اونچ نیچ اور ناہمواری کا ذکر کیا گیا، آج خدا چاہتا ہے کہ ان کو اپنی زندگیوں سے دور کریں۔ اور ابھی جب ہم دعا کرتے ہیں اس وقت یہ بات خداوند کے حضور رکھیں، خداوند سے پوچھیں خدا پاک روح میری زندگی میں مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ کون سی باتیں، کون سی چیزیں میں جن کو چھوڑ دوں، کیونکہ جب ہم مجموعی طور پر اس حوالے کو مقدس متی رسول کی